بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرآن میڈیکلز دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ میں رکھے۔ جو مشکلات فیس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیں، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ جیسا کہ قرآن کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ آج ہم قرآن پاک کی 8ویں سورت سورہ انفال پہ بات کریں گے، اور یہ قرآن پاک کی مدنی سورت ہے اور اس کی 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ سورہ انفال نام رکھنے کی وجہ، انفال نفع کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال۔ اس سورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جواب کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بہت ہی خوبصورت ترتیب سے بنایا ہے، نازل کیا ہے، اور اگر ہم قرآن کریم کی ترتیب کی بات کریں تو جیسے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اس میں اللہ سے ہدایت مانگنے کا طریقہ تھا، پھر اللہ نے ہدایت کا طریقہ بتایا کہ ہدایت والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، جو ہدایت یافتہ ہیں ان کا دامن پکڑ لو۔ اب ان کا دامن پکڑا تو ظاہر ہے جب تک انسان حیوانیت سے نہیں نکلے گا اس وقت تک ہدایت کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ تو سورہ بقرہ میں حیوانیت سے نکل کر انسانیت کے مقام پر فائز کیا گیا۔ پھر جب انسان انسانیت کے مقام پر فائز ہوا تو سورہ العمران میں نفس ہے، نفسانیت سے نکال کر ربانیت کی طرف انسان عروج کر گیا، اور جب ربانیت پر پہنچا تو اب یہ انسان کے اندر کا تزکیہ ہو گیا ہے کہ اب اس نے فیملی سٹرکچر بنائے گا۔ پھر اس کو اپنی اصل پتہ چلے کہ ایک آدم اور حوا سے میں پیدا ہوا ہوں، اب اصل کے بعد اس کی نسل چلے گی۔ پھر سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی، پھر عورتوں کی معاشرت بتا دی گئی، پھر اس کے بعد فیملی بنے گی، پھر اس کے بعد گھر ہوگا، اور پھر گھر میں دسترخوان سجیں گے۔ تو پھر سورہ مائدہ آ گئی۔ سورہ مائدہ میں بتایا گیا کہ دسترخوان کیسے سجیں گے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ تو اس سب کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بیان کر دی۔ پھر انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ حرام کھاتا ہے یا حلال کھاتا ہے۔ اب کیونکہ کھانے کی ضرورت پوری ہو گئی تو پھر اللہ نے فرضیت کا کام بتایا، جو اصل کام ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ۔ تو سورہ الاعراف میں آ کر دعوت تبلیغ کے اصول بتا دیے۔ اب انسان دعوت تبلیغ کے لیے نکل گیا، اور دعوت تبلیغ اللہ کے بندوں تک پہنچا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیسے جڑنا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق ہم نے کیسے پورے کرنے ہیں۔ جب آپ دعوت دینے جاتے ہیں تو کچھ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگ عداوت رکھتے ہیں، تو جس کو آپ سے عداوت ہوگی ان سے جنگ و جدال کریں گے۔ سورہ انفال میں جہاد کے قوانین بیان کر دیے ہیں کہ اب تمہیں لڑنا کیسے ہے، کیونکہ دعوت تو زبان سے بھی دی جا سکتی ہے، یعنی دعوت باللسان، اور دعوت تلوار سے بھی ہے، اور دعوت بالقلب بھی ہے، یعنی کہ آپ پھر دل سے کسی چیز کو اسے برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ سارے اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان کر دیے ہیں۔ کامیابی کے اصول بتائے تاکہ تم کسی سے بھی لڑو تو تمہارے سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ پھر غزوہ بدر ہوا تو مال غنیمت آیا، اہل ایمان کو حاصل ہوا، تو مال غنیمت کی تفصیلات بیان کر دی کہ مال غنیمت ایکسٹرا نفع ہے، اور تمہاری نظر اس نفع پر نہیں ہونی چاہیے، یعنی مال غنیمت پر نہیں ہونی چاہیے، تمہاری نظر صرف اللہ اور اس کے رسول پر ہونی چاہیے۔
اور تمہیں جتنا مال غنیمت ملے تم نے اس میں کمی پیشی کیے بغیر اپنے سپہ سالار کو جمع کرا دینا ہے، تو پھر وہ سپہ سالار اپنے رولز کے مطابق تم لوگوں میں تقسیم کر دے گا، لیکن پھر بھی تم نے اسے اپنا مال نہیں سمجھنا، تم نے سمجھنا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، اور یہ اصول حصول کامیابی کا ہے، اور میدان جہاد کے قوانین سورہ انفال میں بیان ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ہم اس سورت کے مین ٹاپکس کی بات کریں تو یا اسے ہم سمرائز کریں تو اس سورت کے مرکزی مضامین جو ان سے ہیں اس میں آ جاتا ہے کہ مال غنیمت کے احکام، پھر غزوہ بدر اور حکمت جنگ کے اصول بیان کیے گئے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، خوف خدا کی فضیلت بیان کر دی، پھر جب تاجدار رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم ناظرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کا وقت آیا تو جو کفار کی سازشیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے ان سے محفوظ رکھا، ہر چیز پر ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کا حکم بیان کیا گیا ہے، پھر مسلمانوں کو کفار سے معاہدے پورے کرنے، اور اگر ان کی طرف سے معاہدہ توڑا جاتا ہے تو پھر اس پہ ان کے ساتھ سختی کا حکم دیا گیا ہے، کفار کے ساتھ جہاد کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، پھر اس میں کفار کے دل میں دھاگ بٹھانے کے لیے مسلمانوں کو بھرپور جنگی ساز و سامان تیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور آخر میں اس صورت میں قیدیوں کے بارے میں احکام ہیں، جو مہاجرین اور انصار ہیں ان مجاہدوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ سورہ انفال کا مین ٹاپک اور انٹروڈکشن ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورہ انفال کے وظائف کے بارے میں بات کریں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو اسے لائک، سبسکرائب اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، اور ہمیشہ کی طرح جاتے ہوئے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔